اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز بزرگوں، عزیز و دوستوں، بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 اور 141 ہے۔ ایک تو پہلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 140 میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید فرمائی ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے یہودی اور نصرانی تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے نصارہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے دعووں کی تردید کی کہ یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے پوتے، یہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے اور دین حنیف پر قائم تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات اس آیت کریمہ میں سمجھائی کہ ان کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہودیت اور نصرانیت کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ مذہب ہی نہیں تھا ان کے زمانے میں۔ یہودیت کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ یہودیت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں، ان پر انجیل اتاری گئی۔ تو یہودی ہونا اور نصرانی ہونا، اس کا جو تصور ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیت کی ابتدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نصرانیت کی ابتدا۔ تو جب حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں نہ تورات تھی، نہ انجیل تھی، نہ یہودیت مذہب کا کوئی تصور تھا، تو تم کیسے ان انبیاء علیہ السلام کی طرف اپنے مذہب کو منسوخ کر سکتے ہو؟ جبکہ انہی کی کتابوں کے اندر یہ بات بار بار بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، وہ پکے موحد تھے، وہ مشرک نہ تھے، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ پکے موحد تھے، وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات سمجھائی، قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے پوچھو تو صحیح، کیا یہ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ ان کو زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ پھر یہ غلط بات منسوخ کر رہے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرف۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں۔ ان کو ان کی آسمانی کتابوں میں یہ بات سمجھائی گئی تھی، یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، لیکن اپنی آسمانی کتابوں میں ان چیزوں کو پڑھنے کے باوجود انہوں نے خیانت کی۔
اس بات کو دل میں چھپایا اور اپنے مذہب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہودیوں نے بھی منسوخ کیا، نصارہ نے بھی منسوخ کیا، یہاں تک کہ مکے کے مشرکوں نے بھی کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، مشرکوں نے بھی منسوخ کیا۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی ان باتوں کی تردید فرمائی۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے بعد تورات انجیل نازل کی گئی، ان پر نازل نہیں کی گئی تورات اور انجیل۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی باتوں میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں ہے، تم کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، نہ تم ان کے زمانے میں تھے، نہ ہی تم نے ان کو دیکھا، اور نہ ہی ان پر تورات نازل ہوئی، تم کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن ان کے بارے میں تم لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، تم حجت کر رہے ہو ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن طریق مستقیم والے صاحب اسلام تھے، مشرک نہ تھے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ان کے ان بے تکے دعووں کی تردید فرمائی اس آیت کریمہ میں۔ دیکھو آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھو، اللہ فرماتے ہیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اللہ پوچھتے ہیں، قل، اے نبی پوچھو تو صحیح ان سے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے چھپایا اس گواہی کو جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں کو نازل کر کے تورات میں، انجیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس مذہب پر تھے، حضرت اسماعیل و اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کس مذہب پر تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے شہادتیں، گواہیاں ان کو دی گئی، لیکن اسے چھپا کر انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں، ارے ان سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے دنیا میں جو اللہ ہی کی گواہی کو چھپا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں جنہیں تم کرتے ہو۔ اللہ کو سب معلوم ہے تم اللہ کی طرف کیا غلط منسوخ کر رہے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت یہاں پر مکرر بیان ہے۔ اس آیت کو گزشتہ تفسیر میں بتا دیا گیا، اور گزشتہ موقع پر یہ آیت ہو بہو یہی آیت گزری ہے۔
وہاں بتایا گیا تھا کہ یہ یہود و نصارہ کو اپنے باپ داداؤں پر بڑا فخر تھا. ہم تو نبیوں کے خاندان سے ہیں، ہمارے خاندانوں میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، ہمارے باپ داداؤں میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گزرے ہیں. واقعتاً گزرے ہیں. ہزاروں انبیاء ان کے خاندان میں آئے. ارے پورا سلسلہ بھی پورا کا پورا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پورا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے خاندان میں آئے ہیں. تمام کے تمام. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے صرف 10 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام باہر کے ہیں، بقیہ دنیا میں آنے والے تمام کے تمام انبیاء بنی اسرائیل ہی میں ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں. صرف 10 انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل کے باہر کے ہیں، بقیہ جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے ہیں وہ پورے کے پورے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں. تو آپ اندازہ لگاؤ کتنے انبیاء آئے، ان کے باپ داداؤں میں کتنے انبیاء گزرے. تو ان یہودوں اور نصارہ کو آج بھی یہ زعم ہے، آج بھی یہ فخر ہے کہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں، ہمارے باپ داداؤں میں انبیاء گزرے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ارے ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. ان کے نبوت کی وجہ سے تمہاری نجات نہیں ہوگی، اور تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے ان کی پوچھ نہیں ہوگی. وہ انبیاء تھے، وہ نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنے اعمال کیے، اور تم نے اللہ کا انکار کر کے اپنی آخرت کا غارت کیا. تم نے ایک بات تو یہ ہے جو گزشتہ بات کہی گئی، اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ سے خطاب کیا کہ یہود و نصارہ جو تھے ان لوگوں نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا، تم اس طرح مت کرو. ان کے کیے کا ان کو ہے، تمہارے کیے کا تم کو ہے. تو ان دونوں باتیں ہیں، یا تو اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ ہی مخاطب ہیں، یا تو اس آیت کریمہ سے ہم مخاطب ہیں امت محمدیہ. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو وہ کرتے تھے. نہ ان کا سوال تم سے ہوگا، نہ تمہارا سوال ان سے ہوگا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ دنیا میں کرے گا. ہاں، اگر کوئی بڑے خاندان کا ہے، بڑے حسب و نسب کا ہے، تو اس کا خاندان، اس کا حسب و نسب، اس کی رشتہ داری اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، نہیں بچا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. فرمایا من بطأ به عمل لم يسرع به نسب. جس کا عمل اس کو پیچھا کر دے، اس کی خاندانی شرافت اس کو آگے نہیں کر سکتی. میں سید گھرانے کا ہوں، میں ہاشمی گھرانے کا ہوں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سید گھرانے کا ہے، ہاشمی گھرانے کا ہے، تو بھی اس کے عمل کی بنیاد پہ جائے گا وہ جنت میں، خاندانی نسبت کی بنیاد پہ نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے خاندان کو مخاطب کر کے فرمایا. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. ہر ایک کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا عمل ہے، اور عمل ہی دنیا میں اور آخرت میں ساتھ دینے والا مضبوط ساتھی ہے. دوست، احباب، رشتہ دار اپنے پرائے سب بچھڑ جائیں گے، انسان کے ساتھ کیا آئے گا؟ اس کا عمل آئے گا. انکم معروضون علی اعمالکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے عمل کے بنسبت اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. عمل تمہارا عمل ہوگا. بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، دائیں طرف نماز کا عمل، بائیں طرف روزے کا عمل، سر کی طرف ذکر کا عمل،
ذکر کی نیکیاں اور پاؤں کی طرف مسجد کی طرف چلنے والے قدم کی نیکیاں، چاروں طرف سے مرد مومن کو اس کے اعمال گھیریں گے اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچائیں گے۔ عمل ہوگا، زندگی میں نمازیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، پل صراط پہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، اس کا عملوں سے نجات دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر کی نیکی ہوگی اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر کا گناہ ہوگا اللہ اس کی سزا دیں گے اسے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ بھائیو عزیز و بزرگوں، انسان کا عمل ہی ہے جو اسے نجات دلائے گا۔ عمل یہ ضابطہ قانون اصول ہے اللہ رب العزت کا۔ اس وجہ سے قرآن مقدس نے جہاں جہاں مومن بندوں کا تذکرہ کیا، اکثر اللہ رب العزت نے ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا۔ ایمان کو عمل کے ساتھ، آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دنیا میں بندہ آیا ہی نیک اعمال کرنے کے لیے ہے، ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد دعوت کس کی دی ہے؟ ایمان کے بعد دعوت کی عمل کی دی ہے اللہ کے نبی نے۔ تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ہر انسان کے ساتھ وہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرے گا۔ ہاں، جو دنیا میں کرے گا وہی ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ پر پہلا پارہ الف لام میم جو پہلا پارہ ہے وہ پہلا پارہ مکمل ہوا۔ کل سے انشاءاللہ دوسرے پارے کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب